النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوی الاحترام معزز سامعین، محترم حاضرین، آئیں عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. ایک بار ذرا محبت سے درود حضوری پڑھے. صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ رسول اللہ وصلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اور ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کی توفیق سے میں اور آپ یہاں مسجد شریف میں حاضر ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آمد و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. درود و سلام ہو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اس انداز میں جس طرح ہمارے رب نے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر رب ذوالجلال کی رحمتیں ہوں. نیکوں کے صدقے ہم تمام گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں. حضرات محترم، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، ہمارے دین و مذہب کا نام اسلام ہے، اور تمام اہل اسلام ایک خالق کو ماننے والے ہیں، ایک مالک کو ماننے والے ہیں، ایک مالک کی عبادت کے قائل ہیں جو تنہا خالق کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت کا قائل ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی بنیاد پر اسلام کی صفوف کے اندر کچھ لوگ آ کر کے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں توحید کا قائل نہیں ہے، فلاں توحید کا قائل نہیں ہے، فلاں توحید کا قائل نہیں. ہم نے ایک دو بندوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ہم نے کہا کیا پریشانی؟ کہا سنا کہ ادھر توحید کے قائل نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ نادانو، تمہیں پتا نہیں، ہر مومن مسلمان ایک ہی خدا کو مانتا ہے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہے. ہم کیوں ایک خدا کو مانتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور رب نے فرما دیا قرآن کریم میں قل هو اللہ احد. اے پیارے حبیب، آپ میرے بندوں کو کہہ دیں اور بتا دیں اور اپنے غلاموں کو بتا دیں خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ بھی بتا دیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ جتنی باتیں ہم تک پہنچی، حضور اس میں ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اور بیچ میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو سب سے بڑا ربط کا ذریعہ ہے، رابطہ کا ذریعہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جو بندہ ذکر مصطفیٰ سے بھاگتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو خطرے کی گھنٹی ہے، اور وہ خدا کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، خدا کی معرفت سے دور ہو رہا ہے، خدا کی شناخت سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی پہچان نہیں کرنا چاہتا. اگر خدا کی پہچان چاہیے، معرفت چاہیے تو دامن مصطفیٰ میں آنا ہوگا، دامن مصطفیٰ میں آنا ہوگا. اور جب تک دامن مصطفیٰ سے ہٹ کر کے بندہ کہے میں وہاں جا کر کے خدا کی شناخت و پہچان کر لوں گا، ہرگز
قیامت آ سکتی ہے، خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی عقیدہ دین ہے، یہی عقیدہ اسلام ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اور اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے، اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ اس دین نے ہمیں چلنا بھی بتا دیا، اٹھنا بھی بتا دیا، سونا کا طریقہ بھی بتا دیا، کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، معاشی طریقہ بھی بتا دیا، معاشراتی طریقہ بھی بتا دیا۔ اور گویا کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے سے متصل اور منسوب جو چیزیں اللہ کے بندوں کو جو ضرورت کی تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام مراحل میں اللہ کے بندوں اور اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وہیں پر سب سے بنیادی بات جو اسلام نے تاکید فرمائی ہے، وہ اکد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھائی پر، پڑھنے پر، تعلیم پر اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسلام نے زور دیا ہے۔ آج لوگ جو کہتے ہیں، جن کے نزدیک یہ کہتے ہیں بندہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے تو کہتا ہو یار میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، یہ اسلام تو اس طرح توجہ نہیں دلاتا ہے، مسلمان بڑے ان پڑھ ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بیچاری پستہ حالت میں کیوں رہے، یہ جانے ان کی حالات کیوں نہیں بدلی، وگرنہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے بنیادی طور پر تعلیم کی طرف لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ اور وہ ترغیب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب کعبہ نے سب سے پہلے قرآن کریم میں جس سورت کے نزول کا آغاز فرمایا اور قرآن کریم کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں سب سے پہلی جو سورت من اعتبار النزول ہے وہ یہی سورہ علق ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیارے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات پڑھنے کی ہے، کیا ہے؟ تعلیم کی ہے، علم کی ہے۔ اور علم جب یہ آپ نے کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں تمام علوم آ گئے، سارے علم آ گئے۔ کیا آیا؟ سارے علوم آ گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پروردگار نے سب سے پہلا انسان پیدا فرمایا، اس انسان کو کئی طرح کے اللہ نے علوم عطا فرما دیے۔ انہیں علوم میں رب کعبہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے اور بتا دیے۔ سبحان اللہ۔ ان تمام چیزوں میں بہت سے اسماء ہیں، اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، ان میں لسانیات کی بات کریں، بولیوں کی بات کریں، تو 18 لاکھ زبانیں جو ایسی ہیں جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی اور بتا دی تھی۔ کہ سبحان اللہ، یہ ساری زبانوں کا علم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کو بھی تھا۔ کہیں سبحان اللہ۔ آج لوگ 2-3 بولیوں پر اگر عبور حاصل کر لیتے ہیں اور علم آ جاتا ہے، میں نے انگریزی پڑھ لی، انگلش پڑھ لی، سائنس پڑھ لی، میتھمیٹکس پڑھ لی، جغرافیہ پڑھ لیا، ہسٹری پڑھ لی، جناب فارسی عربی پڑھ لی، تو بندہ کہتا ہے میں علم والا ہوں، انا غالم، اس کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن قربان جائے عظمت والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ، جو نبی چٹائی پر بیٹھ کر کے دین کی باتیں بتا رہا ہے، دین کی تعلیم بتا رہا ہے، اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے وہ پیغمبر ایسے ایسے علوم کو جانتے ہیں کہ جو علوم ابھی بہت سے دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ نبی تو ظاہر کرنے کے لیے آئے تو پھر ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا یہ الگ سلیبس کی بات ہے۔ آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے کیسے علوم عطا فرمائے، اس پر تو ایک بہت بڑا وقت درکار ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت آدم کو جن زبانوں کا علم عطا فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا فَعَرَفَنِي عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میرے پروردگار نے مجھے اولین کا علم بھی عطا فرما دیا اور آخرین کا علم بھی عطا فرما دیا۔ کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسا علم عطا فرمایا
حضور فرماتے ہیں میرے رب نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سارے نبیوں کے علم کو میرے سینہ میں جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ شکوک و شبہات ایمان والوں کے پاس نہیں ہوتے۔ آج جو شکوک و شبہات میں پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جناب الہاد کی طرف جانے کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ شک ہے۔ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے، ہاں جی فلانی جگہ سنا ہم نے ایسا نہیں ہے، ہاں جی فلاں بندہ نے کہا ویسا نہیں ہے، فلاں ایک چھوٹا سا ہمیں رسالہ ملا تھا کہیں پڑھا ہوا اس میں ویسا نہیں ہے۔ ایسا ویسا کرتے کرتے یہ پہلی سیڑھی ہے، یوں کرتے کرتے کہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر بالآخر کہتا ہے میں خدا کی قدرت کو ہی نہیں مانتا معاذ اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی الحاد ہے، یہی لادینیت ہے، یہی دہریت ہے اور یہی زندیقیت ہے کہ بندہ دین سے چلا جاتا ہے پھر کہتا ہے میں خدا کو بھی نہیں مانتا۔ اور وجہ یہی ہوتی ہے، بنیادی بات شکوک و شبہات کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا بڑا بچہ قابل ہو گیا جی، اس نے بڑے بڑے علماء کی باتوں کے اوپر اعتراض شروع کر دیے۔ میں نے کہا واہ تجھے مبارک ہے، ان قریب یہی بچہ تیرا جنازہ نکال دے گا، تیرے ایمان کا جنازہ نکال دے گا۔ سنیں، یہ شکوک و شبہات کی ایسی باتیں ہیں جو بندہ جب شکوک و شبہات شروع کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا جو قرآن میں آ گیا وہی حق ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہی حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمارے مصطفیٰ نے فرما دیا خدا ہے تو خدا ہے، ہم نے اسے مانا، اور جو ڈھونڈنے نکل جائے گا تو بے دین ہو کر کے واپس آ جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، الہادیت کا دور ہے، بے دینیت کا دور ہے اور زندیقیت کا دور ہے، اور لوگ لگے ہوئے تلاش کے اندر۔ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں نے کہا ندان تحقیق کرنے والے ایسے ایسے اجلہ علماء ہیں۔ ہمارے امام بخاری نے تو ایسی لوگوں سے حدیثیں نہیں لی ہیں جو کھڑا ہو کر کے اس طرف رک کو تھوک دے تو امام بخاری واپس آ جائیں۔ ایسے بندے سے ہمیں حدیث بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری فرماتے ہیں ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، بزرگوں نے تحقیق کر کے جو ہم تک پہنچا دیا ہمیں اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اور جو بندہ اپنی تحقیقوں کے پیچھے پڑ گیا تو پھر وہ نہ جانے کہاں پہنچ جائے گا، اس کو اندازہ بھی نہیں اور ٹھکانے کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دین نے، اسلام نے بنیادی باتوں پر، اسلام علم کی باتوں پر، دین سیکھنے کی باتوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اب یہاں جو علوم ہیں، جو علوم اللہ نے عطا فرما دیے، ان علموں میں سب سے بنیادی اور ابتدائی علم دین ہے، اور اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ مذہب اسلام ایسا دین ہے کہ کہتا ہے ہر علم سیکھو، انگلش بھی سیکھو، سائنس بھی سیکھو، میتھمیٹکس بھی آنا چاہیے، جغرافیہ کا علم ہو، ہسٹری کا علم ہو، آپ کو سارا علم ہونا چاہیے، لیکن دین کا علم بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دین کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اگر وٹا ٹو وٹا جاننے والا، اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کلمہ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، اعمال حسنہ کیا ہے، سیئات کیا ہے، بدیات کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، احسن کیا ہے، صحیح کیا ہے، خیر کیا ہے، ان ساروں کے بارے میں، امور شر اور خیر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی چیزوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اس میں سے حضور نے فرمایا یہ علم اپنی جگہ، لیکن اللہ نے دین کے علم والوں کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں پروفیسر صاحب آپ کا اپنا رتبہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا رتبہ ہے، انجینئر صاحب بڑا مقام ہے، ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب بڑا مرتبہ ہے، ڈی سی صاحب اے سی صاحب آپ کا بڑا مقام ہے، فلاں صاحب ٹیچر صاحب معلم صاحب آپ کا بڑا رتبہ ہے، آپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں، ان سب لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کسی اور سے کچھ اور سن لیا ہے تو اس کو چھوڑیں اور اس بات کو ذرا قبول کریں۔ ہمارے نبی نے فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب نے فرما دیا کہ میرے کلمات و فرامین کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اس پر جو فرامین خدا ہے، اس قول کے مطابق جو مصطفیٰ کے فرامین ہیں وہ بھی اصل میں خدا ہی کے فرمان ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب نہیں بولتے مگر وہی کہتے ہیں جس کا حکم میں ارشاد فرماتا ہوں، جس کے بارے میں اذن دیتا ہوں، جو میری اجازت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ زبان مصطفیٰ کی ہے، فرمان خدا کا ہے۔ مصطفیٰ کی زبان سے وہی جاری ہوتا ہے جو منشاء خدا ہوتی ہے، مرضی مولا ہوتی ہے، وہی حضور فرماتے ہیں۔ اور آپ سنیں سبحان اللہ، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے والے بھی خیر ہیں اور قرآن کو پڑھانے والے بھی خیر ہیں۔ اس لیے یہ خیر کیوں ہے؟ یہ خیر کلام ہے، خیر فرمان ہے۔ تو جو اس خیر کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو خیر لوگوں میں اور اچھے لوگوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، جو مصطفیٰ کے فرامین کو پڑھے پڑھائے وہی خیر والے ہیں، وہی احسن لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ان اللہ پاک کے پیارے حبیب نبی کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں، سنیں سبحان اللہ۔ جب اللہ کا بندہ دین کی ایک بات سیکھنے کا ارادہ فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا کو چھوڑ دیتے ہیں اور زمین پر آ جاتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ آج تو دنیا نہ جانے کس کس رنگ میں ہے یار، اللہ ہم سب کو دنیا کے رنگوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب کا رنگ عطا فرمائے۔ کون سا رنگ؟ وہی رنگ مصطفیٰ کا رنگ، رنگ مصطفی مدینہ کا رنگ عطا فرمائے، اور جس کے اوپر مدینے کا رنگ ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا رنگ ہوتا ہے، یہ دنیاوی سارے رنگ بیکار لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے جو ہی اللہ کا بندہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی ایک بات سیکھتا ہوں، حضرت جبریل سدرہ چھوڑ کر کے زمین پر آ جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے جبرائیل آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، آپ زمین پر کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جناب میں اس لیے حاضر ہو جاتا ہوں کہ اللہ کا جب بندہ مصطفیٰ کا سچا غلام زمین پر یہ ارادہ کرتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے میں اللہ کے دین کی ایک بات سیکھوں گا، میرا رب مجھے حکم فرماتا ہے میں اس کے پروں کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھانے کے لیے آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کم مقام ہے بھئی۔ کوئی بندہ کہیں سے چلے، اندر سے افسر صاحب کہیں جاؤ چپراسی صاحب فلاں بندہ آ رہا ہے ذرا بلا کے لاؤ، تو یوں کریں گے آپ، یوں کریں گے اور یوں کریں گے۔ آپ کو معلوم نہیں خدا کی رحمت آپ کے قریب آ رہی ہے، دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، یہ کم بڑی بات ہے؟ آپ کو تو بظاہر سٹار چاہیے، بظاہر اعلان ہونا چاہیے فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، لیکن جس بندہ مومن کو خدا کی رحمت گھیر لیتی ہے اور اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ وہ ہوتا زمین پر ہے، تذکرہ اس کا فرشتوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا یہ بندہ جب تک گھر واپس نہیں آتا ہے اللہ پاک ان پر فرشتوں کو مامور فرما دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ دین سیکھنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایسا بندہ اگر اہل ایمان کے قبرستان سے گزر جائے اللہ پاک وہاں کے اہل قبور کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی عظمت و شان ہے، دین سیکھنے والوں کا عظمت و وجاہت ہے، ان کا شان و وقار ہے کہ اللہ پاک عذابوں کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں توجہ نہیں رہتی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود دین سیکھیں، علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں، ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو ضروری باتیں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، عبادات کے بارے میں ہونا چاہیے، فرائض و واجبات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، کھڑا کیسے ہونا ہے جناب، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدہ کیسے ہونا چاہیے، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنن ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بنیادی باتیں۔ ہمیں طہارت کے بارے میں، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے،
اور جتنا ہو سکے اپنے دین کے متعلق سیکھتا رہے، سیکھے، تحقیق کے چکر میں نہ لگے. کیا کرے؟ سیکھے، تحقیق کے چکر میں نہ لگے. رسالہ یوں دبا کر کے یوں نہ چلے میں تحقیق کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جناب سبحانک اللہ آتی نہیں آگے تحقیق کرنے کے لیے ذرا کچھ سیکھ لو، اور سیکھنے کے بعد پھر جب آپ اتنا سیکھ جائیں کہ اب آپ کے سینے میں اتنا علم آ جائے کہ سما نہ سکے، آپ کہیں کہ میرا سینہ پھٹنے لگا، برداشت نہیں ہوگا، پھر میدان میں نکل جائے کہ اب میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، نظافت کیا ہے، جناب اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں، تو محقق اعظم پہلے بن جائے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر ہوگا کیا کہ خود تو چلے جائیں گے، دوسرے کو بھی نہ جانے کہاں لے جائیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں جانیں. جو ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ہمارے دین پر محنت کی ہے، ان کا ہم پر احسان ہے. کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، اللہ کا کتنا احسان ہے بندے پر، لیکن بہت سے اللہ کے پیارے بندے ہیں جو اللہ کے احسانات کو مانتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، نمازوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، نیک اعمال کا اس کو خبر نہیں ہوتی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں. اذان کانوں میں اذانوں کی آوازیں آتی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دل پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی نافرمانی ہے، مصطفیٰ کی نافرمانی ہے. تو ایسے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں جو خدا و مصطفیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو خدا و مصطفیٰ کی نافرمانی کو قبول کر رہے ہیں، وہ بزرگوں کے احسانات کتنا مانیں گے. تو ہمیں ان سے کوئی توقع کی خیر کی توقع نہیں ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں خود کو بچانا ہے، اپنے عقائد و نظریات کو درست رکھنا ہے. جو فرامین ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں ان پر ڈٹ کر کے عمل کرنا ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی تحقیقات اور ان کی محنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، وافی ہیں، شافی ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو نیک اعمال کا جذبہ عطا فرمائے. بہت سی گفتگو مجھے آپ سے کرنا تھی لیکن جمعہ کا وقت ہو چکا ہے. بس ایک اعلان سن لیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرات محترم، گزشتہ 2-4 دنوں سے آپ اس عظمت قرآن کانفرنس کے تعلق سے و جلسہ دستار بندی کے تعلق سے بندہ ناچیز کی جانب سے بھی اور ہمارے علماء کی جانب سے بھی اس کو آپ سن رہے ہیں. 1 فروری یعنی 1 فروری بروز اتوار بمقام مرکزی عیدگاہ سدرہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس عظمت قرآن کے نام سے و جلسہ دستار بندی کے نام سے منصوب ہے، جس میں ہمارے مدرسے کے طلباء کرام کے سروں پر حفظ و قرات کی دستار رکھی جائے گی. ہمارا مدرسہ، چونکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں آپ کا مدرسہ ہے کہاں ہے، مدرسہ جامعۃ الاسلامیہ نعیمی ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جس کو میں چلاتا ہوں، جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے تب سے اس میں پڑھاتا بھی ہوں. اسی ادارے کے طلباء کی دستار بندی ہے جس میں بہت سے علماء، واعظین و مبلغین، مفتیان کرام تشریف لا رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ امیر شریعت خلیفہ سرکار حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اشفاق حسین قادری صاحب دہلی سے تشریف لا رہے ہیں. انہی کے ساتھ فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی کمال مصطفیٰ ظہری صاحب بریلی سے تشریف لا رہے ہیں، اور کشمیر سے حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب اور دیگر علماء کرام اور بہت سے خطباء وہاں ہوں گے جو ہمارے مقامی ریاست جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں سے بھی تشریف لائیں گے. آپ اس کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. سب حضرات وہاں تشریف لائیں. اپنے ماتھے کی نگاہوں سے طلباء کی دستار بندی کا منظر بھی دیکھنا ہے، اور علماء کی زبانی سے جو پیغامات ہوں گے ان پیغاموں کو بھی اپنے دلوں کی تختی پر لکھ کر کے گھر لانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.